بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایسی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے اور ایسی غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کون کون سی چیزیں امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ تو آئیے اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جب امام نیت کرے گا اور امام نماز نیتے گا، تکبیر اولیٰ کہے گا یعنی اللہ اکبر کہے گا، تو ہم نیت کر کے اگر نیت زبان سے کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اصل نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ بھی اللہ اکبر کر کے امام کے پیچھے ہاتھ باندھ لیں گے اور امام بھی آگے ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی آگے ثنا پڑھے گا۔ امام کو بھی پڑھنی چاہیے، امام بھی پڑھتا ہے تو مقتدی کو بھی ثنا پڑھنی چاہیے، لیکن امام جو ہے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے سورۃ فاتحہ یعنی قرات کرے گا اور آگے اور سورت ملے گا۔ مقتدی کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ فقط ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بس اتنا پڑھے گا اور اس کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ آگے جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ آگے قرات امام کرے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورۃ اخلاص یعنی جو بھی سورت ہوگی وہ ساتھ پڑھے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر امام رکوع والی تسبیح پڑھے گا، رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب جب رکوع میں جائیں گے تو امام بھی رکوع میں چلا جائے گا، مقتدی بھی رکوع میں چلا جائے گا۔ اب وہاں امام کے لیے بھی حکم ہے رکوع والی تسبیح پڑھے، یعنی سبحان ربی العظیم، یعنی یہ 3 بار تسبیح، 3 بار، 5 بار یا 7 بار، یعنی جتنا وقت ملے تو امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اب امام جو ہے کھڑا ہوگا، یہاں سے سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا، لیکن مقتدی جو ہے اس کے بعد یہ کہے گا ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام جب سجدے میں جائے گا تو پہلے سجدے میں بھی مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے گا۔ اب سجدے میں 3 بار سجدے والی تسبیح پڑھے گا اور اسی طرح ایک رکعت کو مکمل کرے گا۔ اب جب دوسری رکعت میں امام کھڑا ہوگا تو بسم اللہ پڑھ کے وہ امام ہی قرات کرے گا، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اور بعض اوقات لوگ پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آگے سورت بھی ملاتے ہیں۔ جب امام قرات کر رہا ہو، جب امام کے پیچھے پڑھیں تو امام کے پیچھے کسی طرح کی کوئی سورت یا نہ سورۃ فاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں پڑھی جاتی، وہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اب جب اسی طرح پہلی رکعت میں جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے، تو جب 2 رکعتیں مکمل کر لیں گے، جب اتحیات پر بیٹھیں گے، اس کے بعد یعنی مثال کے طور پر اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو جب اتحیات پڑھیں گے وہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ عبدہ ورسولہ تک پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک لفظ بھی قضا نہیں کرنا، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد جب پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو وہی مسئلہ ہے جیسے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اور جب تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا اور اس کے بعد جو مقتدی ہے وہ خاموش رہے گا، اسی طرح تیسری رکعت بھی امام مکمل کرے گا اور پھر چوتھی رکعت بھی امام قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ اور اس کے بعد اتحیات پہ بیٹھیں گے، جب امام بھی اتحیات پڑھے گا اور مقتدی بھی اتحیات پڑھے گا۔ اس کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد امام سلام پھیرے گا تو پیچھے مقتدی بھی سلام پھیرے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر امام دعا کرے گا۔ دعا کرانے کے بعد یہ تھا آج کا جو ہم نے آپ کو نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ بعض اوقات لوگ بہت سے ایسے ہیں جو نماز میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو بندہ کر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ لیکن ایسی غلطیوں کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ان کو سدھاریں تاکہ ہماری نماز اچھی ہو جائے اور ہماری نماز بہتر ہو جائے۔ اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو آپ احباب پوچھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔
اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔